Bismillahirrahmanirrahim. Once again with you. Today we are going to discuss 13th chapter of the second year, Man and His Environment. And the topic today is 13.10, and this is health and diseases. Now, for convenience, I have divided this topic into subtopics. So, in this video, I'm going to discuss about some of the human viral diseases. This is with you, Muhammad Salim Mughal, Associate Professor and Chairman, Department of Zoology, Government College, University, Hyderabad. Well, स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो बातें आज आप सीखेंगे उनमें व्हाट इज़ हेल्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन आवर डेली लाइफ, एंड देन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शन, डिजीज़, डिसऑर्डर, syndrome. These are the couple of the confusing terms. And as far as the diseases and disorders are concerned, we are going to categorize them, and some of the very important viral diseases which are caused in human being. Okay, let's go ahead. Now you can see what the health is. Do you know what the health is? सेहत किसे कहते हैं? आपको तस्वीर में एक सोमो पहलवान नज़र आएगा, एक कांगड़ी पहलवान नज़र आएगा. अगर हमसे ये पूछा जाए कि दोनों में से सेहतमंद कौन है, क्या वो सोमो जो अपने जिस्म से, अपने साइज़ से, अपने जुस्से से इतना ताकतवर नज़र आ रहा है, या वो जो हल्का फुल्का सा एक पहलवान है जिसने इसको चैलेंज दिया हुआ है? अब जब आप इनसे ही सवाल पूछेंगे तो दोनों कहेंगे कि मैं सेहतमंद हूँ. तो हेल्थ को डिफ़ाइन करना जो है कि ये क्या है, किसे कहा जाए, तो इस मसले को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन के ज़रिए रिजॉल्व किया. तो हेल्थ इज़ सेड टू बी अ कंडीशन ऑफ द फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग. फिज़िकली भी इंसान अगर फिट है या अपने आप को फिट समझता है, और इसी तरह से अगर वो ज़हनी तौर पर अपने आप को फिट समझता है या दूसरे से समझते हैं, तो दिस कंडीशन इज सेड टू बी दी हेल्थ. अब हेल्थ का ताल्लुक ये नहीं है कि आप जिम जाते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं. हेल्थ का मतलब ये है कि आप के मसल्स ख्वाह बने हुए ना हो, आप दिखने में कोई सिक्स पैक्स वाले नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिज़िकली फिट हैं, और दूसरी तरफ मेंटली भी फिट हैं. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से आप हेल्दी तस्वर किए जाएंगे, तो यू आर हेल्दी. नाउ द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज़. एक्चुअली इन्फेक्शन का मतलब है एक्वायरिंग इन्फेक्शन, यानी कोई जरासीम का किसी भी तरीके से थ्रू वेक्टर, जिस तरह से आप उसके लेफ़्ट साइड पे इमेज में देख रहे हैं, वो थ्रू वेक्टर है, फूड है, या कोई और तरीके से वो जिस्म में वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म दाखिल हो जाता है. और जब वो दाखिल हो जाता है तो उसका मतलब है इन्फेक्शन. लेकिन हर इन्फेक्शन, जिस तरह से मैंने आपको उससे पहले भी इम्यून सिस्टम में बताया था कि हर इन्फेक्शन डिज़ीज़ बनने में कामयाब नहीं होता. डिज़ीज़ का लफ्ज़ डिस और ईज को मिला के बनाया गया है. डिसकम्फर्ट फीलिंग, यानी जब भी हमें ये महसूस हो कि आज कुछ जिसमें गड़बड़ है, कुछ हमें गैर मामूली सी बातें महसूस हो रही हैं, तो दैट इज़ सेड टू बी द डिज़ीज़. और डिज़ीज़ को हम कुछ सिम्टम्स यानी कि अलामात के ज़रिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो इन्फेक्शन इज़ द एंट्री ऑफ द पैथोजन within the body, within the cells, and disease जो है एक्चुअली सिम्टम्स के अपेयर होने का नाम है.
अच्छा, अब जो डिजीज़, इन्फेक्शन से लेकर डिजीज़ तक का जो दरमियानी वक्त है ये वेरी करता है, एंड दिस इज सेड टू बी द इंक्यूबेशन पीरियड। अब कुछ पैथोजेंस ऐसे हैं जिनका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है चंद घंटे हो, एक दो दिन हो, हफ्ते हो, महीना हो, या मुमकिन है कि कुछ का इंक्यूबेशन पीरियड बरसों हो सकता है। यानी हमें नहीं पता कि हमारे जिस्म में कोई जरासीम है या नहीं है। हो सकता है वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो, पॉसिबली वो प्रेजेंट हो। तो इन्फेक्शन से डिजीज़ तक के वक्त को, इस टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नाउ डिसऑर्डर इज एक्चुअली, द वर्ड disorder is preferred when we describe some kind of the metabolic dysfunction of some of the organ of the body. और syndrome जो है, it's a complex of different diseases. यानी बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियां इंसान में हो जाती हैं जिसे हम एक कंसिडर करते हैं। जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द मलेरिया। मलेरिया इज नॉर्मली सेड टू बी द डिजीज़, बट इन फैक्ट इन ट्रू सेंस इट्स अ सिंड्रोम। तो इसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। इसमें इंसान का जिगर भी मुतासर होता है, खून भी मुतासर होता है, स्प्लीन भी मुतासर होता है, इसमें कई सारी चीज़ें मुतासर होती हैं। तो दैट्स अ सिंड्रोम, बट यूजुअली उसके साथ में लिखा नहीं जाता। और यू मस्ट रिमेंबर अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम, तो क्लियरली उसके साथ जो है लिखा हुआ है कि ये सिंड्रोम जो है किसे कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी जो है जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुतासर होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो हमारे अंदर आती हैं। Now, as far as the categorization is concerned, diseases are roughly categorized into different groups. ये रफली कैटेगराइजेशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनका। इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, पैरासाइटिक डिजीज़ होती हैं, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं। अब जो जेनेटिक डिजीज़ हैं ये कंजेनिटल और नॉन कंजेनिटल दोनों सकती हैं। कंजेनिटल पैदाइशी तौर पे होती हैं, नॉन कंजेनिटल उम्र के किसी हिस्से में जाके ज़ाहिर होती हैं। इसी तरह से न्यूट्रिशनल डिजीज़ होती हैं, दे आर रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, खाने से खुराक के साथ में अटैच होती हैं। और एजिंग एसोसिएटेड डिजीज़ भी होती हैं जिनका ताल्लुक जो है उम्र के साथ में होता है। अब इसमें प्रेजेंटेशन के अगले हिस्से में हम सिर्फ वायरल डिजीज़ को इस वक्त डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह अगले प्रेजेंटेशन के अंदर हम बैक्टीरियल और दूसरी बीमारियों पर एक एक करके जो है जाएंगे। एज यू कैन सी इन दिस टेबल कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिनमें वायरल डिजीज़ हमने सबसे पहले ली हैं, इनमें से हम इन्फ्लुएंज़ा के बारे में, एड्स के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में और रेबीज़ के बारे में कुछ बातें जो है जानेंगे। और ये बात आपको जहन नशीन करनी चाहिए कि ये बीमारियां आप इससे पहले अपने सिलेबस के अंदर पढ़ चुके हैं। ये जस्ट रिव्यू है, क्विक रिव्यू है, जिसके अंदर हम इन बीमारियों के बारे में रिकॉल करते हैं। अच्छा, किसी भी हम बीमारी के बारे में चंद बातें ख़ास तौर पर जहन में रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसका काजेटिव एजेंट क्या है, यानी किसकी जरासीम की वजह से ये होती है, उसका नाम हमें आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये देखते हैं कि क्या इस बीमारी का कोई वेक्टर है या ये किसी और तरीके से ट्रांसमिट होती है। तो देखें, पब्लिक हेल्थ में ये बातें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। फिर तीसरी बात हम ये इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि इस बीमारी की मेजर सिम्टम्स क्या हैं। देखें, बहुत सारी सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो कई बीमारियों में ज़ाहिर होती हैं, इसलिए किसी एक सिम्टम को लेके हम बीमारी को डायग्नोस नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर तरीके से क्लिनिकल डायग्नोसिस और लैब डायग्नोसिस मुकम्मल तौर पे की जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा लिए आता है जो ख़ास तौर पे हमारे लिए बहुत अहम है कि जब हम ये ट्रांसमिशन जान लेते हैं तो उस ट्रांसमिशन को एज ए बायोलॉजिस्ट हम कहाँ पर रोक सकते हैं, ये बड़ी अहम बात होती है। और जिसकी अब इस वक्त जो सबसे बड़ी मिसाल जो मीडिया पे आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जो इन्फ्लुएंज़ा इस वक्त फैला हुआ है, उसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी हम मज़ीद अभी आगे चल के जो है बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो डिज़ीज़ यहाँ पे आपके सामने है
وائرل ڈیزیز میں سے یہ انفلوئنزا ہے. انفلوئنزا ایک اٹالین ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے انفلوئنس، اثر انداز ہونے والا. اب یہ بیماری جو ہے، جس کو عام طور پہ آپ زکام ایک طرح کا کہہ سکتے ہیں، اس کے بہت سارے ویریئنٹس ہیں. اور اس بیماری کی جو اس وقت ہمارے پاس چل رہی ہے، جو کرونا وائرس کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے، کووڈ-19 جو اس وقت ساری دنیا میں اس نے دہشت پھیلا رکھی ہے، یہ بھی ایک طرح کا انفلوئنزا ہی ہے. تو اس انفلوئنزا وائرس کا کچھ بایولوجیکل فیچر سب سے پہلے تو ڈسکس کر لیں. دیکھیں، یہ ایک RNA وائرس ہے اور مائنس اسٹرینڈ اسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا، اس وائرس کے چاروں طرف ایک انویلپ پایا جاتا ہے، جو سمجھ لیں کہ ایک فاسفولپڈ میمبرین کا ایک کور ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کا انویلپڈ وائرس ہے. اچھا، اب آپ اگر اس کے متعلق بہت ساری باتیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وائرس کا لائف سائیکل یہ وہ سب کیسے ہوتا ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر 5 میں سے وائرسز کے اسٹرکچر، ان کے لائف سائیکل سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. تو اب آپ یہ جو انفلوئنزا وائرس دیکھ رہے ہیں اس فگر میں آپ کے سامنے، اس میں آپ کو یہ ساری باتیں جو ہے جو میں نے ابھی اسٹرکچر کے لحاظ سے بتائی ہیں آپ کو یاد آئیں گی. اچھا، اب یہ جو انفلوئنزا وائرس ہے، ایکچولی اس میں مختلف قسم کے جو سٹرینز پائے جاتے ہیں. ان میں انفلوئنزا A B C D اینڈ سو آن، لیکن عام طور پہ A B C جو ہے کامنلی ہوتے ہیں. اور یہ ایک سینس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈائیورس گروپ آف دی وائرسز. ڈائیورس اس لیے ہے کہ یہ جو ہے مختلف قسم کے سٹرینز کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور اس میں جو میوٹیشن ہے، جو اس کے گلائکوپروٹینز ہیں، ان میں ٹائم ٹو ٹائم چینجز بھی ہوتی رہتی ہیں. تو اس طرح سے یہ اور بھی زیادہ جو ہے خطرناک بن جاتا ہے. دیکھیں، اس انفلوئنزا کا جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ ایئر بورن ڈراپلیٹس کی شکل میں ہے. جو آج کل سوشل ڈسٹنس کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، ایک دوسرے کے بالکل نزدیک نہ ہوں، مناسب فاصلے پر رہیں. اور تو یہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم سانس کے ساتھ ہوا باہر خارج کرتے ہیں تو اس میں جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں، ان ڈراپلیٹس میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے، اور یہ ہوا میں کافی دیر تک رہ سکتا ہے. اور اس ہوا میں اگر کوئی دوسرا سانس لے گا تو اس سے یہ بیماری لگ جائے گی. یعنی یہ ہوا سے سانس لینے سے عام طور پر یہ بیماری جو بہت تیزی کے ساتھ میں منتقل ہوتی ہے. تو یہی ساری اب کووڈ-19 کے سلسلے میں بھی یہی بات سن رہے ہیں. اچھا، اس میں جو سمٹمز ہیں ان میں مختلف قسم کے سمٹمز آتے ہیں، جیسے اسٹفی اور رنی نوز، سنیزنگ، چھینکے آنا، کف، کھانسی، سور تھروٹ، گلے میں تکلیف ہونا. اس کے علاوہ سیویئر باڈی ایک، جسم میں مریض کے انتہائی شدید درد ہوتا ہے اور بخار چڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ اسے سردی بھی لگتی ہے اور پسینے بھی آتے ہیں. حیرت انگیز بات ہے کہ دونوں باتیں، کہ بخار بھی ہوتی ہے اور سردی بھی لگتی ہے. تو بیسیکلی چونکہ اس کا کچھ وائرسز کا کچھ تعلق جو ہے نروس سسٹم کے ساتھ بنتا ہے، تو یہ اگلی بیماری جس کا ہم ذکر کریں گے یہ ہے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم، جسے عام طور پر ایڈز کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے ایک وائرس جسے کہتے ہیں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس یا HIV. اب جیسے کہ آپ اس فگر میں اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ HIV وائرس جو ہے ایک ڈبل اسٹینڈرڈ RNA مالیکیول ہے، اور انویلپڈ جو ہے یہ گروپ آف وائرسز سے بلانگ کرتا ہے. اسے ٹیکنیکلی ہم پلس جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں، اور وائرسز کے جس خاص گروپ سے یہ تعلق رکھتا ہے تو اسے ریٹرو وائرس کہا جاتا ہے. اب ریٹرو وائرسز یا پلس یا مائنس اسٹرینڈ سے متعلق آپ چیپٹر نمبر 5 فرسٹ ایئر کے اندر جو ہے جان چکے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ دوبارہ اس کو جو ہے ریکال کر سکتے ہیں. اچھا، ایڈز یا HIV جو ہمارے پاس یہ بیماری ہے، اصل میں یہ بات جان لیجئے کہ ہر HIV پازیٹیو کو ایڈز ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. اور
اس HIV کا ٹارگٹ اصل میں ہمارا CD4 پازیٹیو یا ٹی ہیلپر سیل ہوتا ہے، جو ہمارا ایک قسم کا لیمفوسائٹ ہے۔ یہ ہمارے ایڈاپٹیو امیون سسٹم میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو امیونو ڈیفیشنسی سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری جو تھرڈ لائن آف ڈیفینس ہے، جو مختلف جراثیموں کے خلاف ہوتی ہے، وہ اس بیماری میں، ایڈز میں بہت شدید طور پر متاثر ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم مختلف بیماریوں کے خلاف جو اپنی سیل میڈیٹڈ امیونٹی اور ہیومرل امیونٹی ہے وہ مناسب طریقے سے ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ مختلف قسم کے اپرچونسٹک پیراسائٹس جو عام طور پہ ہم پر کوئی خاص اثر نہیں مرتب کرتے ہیں، وہ حملہ کر دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان شدید مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ سیکجول کانٹیکٹ اور شیئرنگ ہائپوڈرمک نیڈلز، بلڈ ٹرانسفیوژن از آلسو ون آف دا ریزن۔ یہ پریگننٹ مدر سے اس کے فیٹس میں تھرو پلیسنٹا بھی وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، اور بریسٹ فیڈنگ کے ذریعے بھی جا سکتا ہے۔ اس کے میجر سمٹمز کے اندر انیشلی فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں، بخار چڑھتا ہے، سردی لگتی ہے، ریشز جسم پہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، لمف نوڈس کی سویلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اسکن کینسر بھی اس میں ہو سکتا ہے، پیٹ کی بیماریاں، ڈائریا، پرسسٹنٹ ڈائریا، اسی طرح سے پلمونری انفیکشنز یعنی کہ مختلف قسم کے نمونیا جو ہے وہ اس بیماری کے اندر ہو جاتے ہیں، اور فائنلی یہ موت کا باعث بنتی ہے۔ ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہیپاٹائٹس کے بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن اس وقت ہم جس ہیپاٹائٹس کی بات کر رہے ہیں وہ وائرل ہیپاٹائٹس ہے۔ آپ جیسے اس فگر میں دیکھیں گے کہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کا جو لیور ہے وہ اتنا سویل ہو رہا ہے۔ ایکچولی یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں اس کے لیور میں پانی بھرتا جا رہا ہے، اور زیادہ فلوئڈ، بہت زیادہ فلوئڈ جو اس میں جمع ہو چکا ہے۔ اور دائیں طرف دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہیلدی اور ایک سیروسز والا لیور نظر آئے گا، یعنی اس میں جو لیور ہے اس کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب ہیپاٹائٹس اے بی سی جو مختلف قسم کے وائرسز ہیں، ان میں سے ہیپاٹائٹس اے کی بات کریں تو یہ ایک ان انویلپڈ سنگل اسٹینڈرڈ RNA وائرس ہے، اور عام طور پہ جو متاثرہ شخص ہے، یعنی اس کا جو مریض ہے، اس کے فضلے سے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز کنٹامنیٹ ہو جائے اور وہ کوئی دوسرا شخص کے استعمال میں آ جائے تو اسے بیماری لگ جاتی ہے۔ اس کے سمٹمز میں شدید بخار، سر میں درد، تھکاوٹ اور جوائنٹس جسے پیلیا یا سندھی میں سے سائی کہا جاتا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس وائرس بی کے ذریعے ہوتی ہے، ایک انویلپ وائرس ہے، لیکن یہ DNA وائرس ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس سے بھی جگر کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی یا HCV جو ہے، ہیپاٹائٹس سی وائرس کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ سنگل اسٹینڈرڈ RNA وائرس ہے، اور اس میں بھی جگر کو بے انتہا نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے ٹرانسمیشن میں بلڈ ٹرانسفیوژن یا شیئرنگ نیڈلز یا سیکجول کانٹیکٹ یا ماں سے اس کے بچے کو متاثر ہونا اور اس کے منتقلی اس میں شامل ہے، یہ بھی جگر کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ دیکھیں، اگلی بیماری جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ چکن باکس ہے، اور یہ بیماری ہمارے یہاں پہ عام طور پر بالخصوص چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے۔ اس بیماری میں ان کے چہرے پر ریشز بن جاتے ہیں، اور پھر یہ ریشز جیسے جسم کے مختلف حصوں پر بھی پھیل جاتے ہیں، اور یہ ریشز جو ہیں بلسٹرز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ بلسٹرز جو ہے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بے انتہا کنٹیجیس یعنی کہ چھوت کی بیماری ہے، اور جیسے کہ آپ کو یہ فگر میں نظر آئے گا، یہ بیماری جس وائرس کی وجہ سے ہوتی سے ویریسیلا زوسٹر وائرس کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس ایک انویلپ وائرس ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ DNA، اور یہ جو کیپسڈ ہے اس کا پولیہیڈرل ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اس انویلپ پر اسپائکس جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس بیماری میں عام طور پہ 10 سے 20 دن کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے،
یعنی یہ 10 سے 20 دن میں یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ ہے ایئر بورن ڈراپلیٹس. وہ ایئر بورن ڈراپلیٹس جس میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے، جب انہیں کوئی دوسرا انہیل کرتا ہے تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے. اور اس بیماری میں جہاں وہ ریشز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم جو ہے اس میں پٹھوں میں درد ہوتا ہے، بخار چڑھتا ہے، نازیہ، متلی، اور اسی طرح سے وہ بلسٹرز کی بات آپ نے سنی تھی. اور یہ بیماری جو ہے یہ ایک طرح سے خود بخود جو ہے ریکور بھی ہو جاتی ہے، لیکن ٹیکس ٹائم. اچھا، اب یہ وائرس جو ہے ہمارے نیورونز میں جا کے کچھ عرصے کے لیے ان ایکٹیو بھی اور انکیوبیشن پیریڈ میں جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے. اگلی بیماری جس کا ہم ذکر کریں گے یہ ہے ریبیز. اور ریبیز کا تعلق ہے ریبڈ اینیملز کے ساتھ، خاص طور پر جیسے کتے. ٹھیک ہے، تو ان کے سلیوا میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی کتا جو انفیکٹڈ ہو اور وہ کسی انسان کو کاٹ لے تو یہ بیماری اس انسان کو لگ سکتی ہے. یعنی ایک طرح کی یہ زونوٹک ڈیزیز ہے جو انسان میں آ سکتی ہے. اس کا وائرس ایک سنگل اسٹینڈرڈ RNA وائرس ہوتا ہے، مائنس اسٹرینڈ کنسیڈر کی جاتی ہے، ایک راڈ شیپ وائرس ہے، اور یہ بھی انویلپڈ ہے جس پہ گلائکوپروٹین کے اسپائکس بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وائرس بیسیکلی انسان میں اپنا انکیوبیشن پیریڈ 1 سے 3 مہینے میں کمپلیٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نروس سسٹم پر حملہ آور ہوتا ہے. تو اس کا چونکہ دماغ سے براہ راست تعلق ہے، یہ برین کے نیورونز پر حملہ کرتا ہے، دماغ میں انفلیمیشن کاز کر دیتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بخار اور ڈپریشن کے ساتھ ساتھ جو کچھ سائیکوٹک سمٹمز ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. مثلا انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ایجیٹیشن شدید، اس کو غصہ آنے لگتا ہے، ہیلوسینیشن ہوتی ہے، اور اس کے گلے میں شدید قسم کے پٹھوں میں جو ہے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ہائیڈروفوبیا یا ایروفوبیا جیسی کنڈیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. یعنی اسے پانی سے، ہوا سے خوف محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے دورے پڑتے ہیں، سیزرز ہوتے ہیں، اور وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بیماری خطرناک ہو جاتی ہے. لیکن جو اتنی ساری آپ نے بیماریاں سنی، ان کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ ان میں سے کافی ایسی ہیں جن کے لیے ویکسین اویلیبل ہے یا جن کو پراپر طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. Well, best of luck guys. I hope you enjoyed. So please stay home, stay safe. Thank you very much. Allah Hafiz.